حاضرین کرام، قرآن مجید کے 90 پارے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ موضوع ہے شیطان اور اس کے وسوسے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کا ذکر فرمایا، اس کا بیان فرمایا اور اس کی حرکت، اس کے عمل کا بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ آیت شریفہ ہے۔ فرمایا اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی کونچا دے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ اور کئی آیات شریفہ ہیں۔ سورہ مومنون میں بھی ہے ذکر، بطور دعا کے ہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات پر آیات کریمہ میں باری تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے انسان کو خبردار کیا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کھلا ہوا اور چھپا ہوا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ چھپا ہوا وہ جو نظر نہ آئے، کھلا ہوا وہ جو نظر آئے۔ تو ویسے تو شیطان چھپا ہوا ہے، کوئی اسے دیکھتا نہیں، مگر کھلا ہوا ہے وہ اس طرح کے دشمنی میں کھلا ہوا ہے۔ انسان کی دشمنی میں وہ چھپا نہیں ہے، وہ کھلا ہے۔ یعنی جہاں تک انسان کی دشمنی کا تعلق ہے، اس میں وہ اٹل ہے۔ تو کھلے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارا پکا دشمن ہے، پکا، کچا نہیں، کھلا ہوا، یہ ان معنی میں ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، نزغ لغوی معنی میں اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو دل میں بگاڑ پیدا کرے، وسوسہ ڈالے۔ اسی لیے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اگر شیطان تجھے کوئی وسوسہ ڈالے، وسوسہ کیا ہے؟ خیال کا آنا دل میں، اور وہ خیال جو منفی ہو، نیگیٹو، کیونکہ مثبت خیال کا آنا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اچھی بات دل میں آ جانا، یہ تو اچھا ہے۔ یہ تو سب کے دل میں اللہ کرے اچھی باتیں آ جائیں، اچھا خیال آ جائے۔ مگر ایک ہوتا ہے برا خیال، تو وسوسہ جو ہے وہ اسی قسم سے ہے کہ شیطان کوئی ایسا خیال
دل میں پیدا کر دیتا ہے، جو آڑے آ جاتا ہے کبھی نیکی کے، کبھی اچھائی کے، کبھی عبادت کے، کبھی ریاضت کے، بندگی کے، آڑے آ جاتا ہے وہ خیال، اور اس خیال کے ہوتے ہوئے بندہ اس نیکی سے رک جاتا ہے، عبادت سے رک جاتا ہے، اور اچھی بات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا کم از کم اس وقت رک جاتا ہے، چاہے بعد میں آ جائے، اس وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کو کہنا چاہیے حجاب آ جاتا ہے، پردہ۔ تو شیطان، جس کو قرآن مجید میں ابلیس بھی کہا گیا، اور اس کا ایک نام عزازیل بھی ہے، نام ہے اس کا عزازیل، اور اس کو ابلیس بھی کہا گیا، اور شیطان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو شیطان ہے، ہم تو عرف عام میں ایک ہی کو شیطان سمجھتے ہیں نا، جو مشہور ہے شیطان، لیکن شیطان ایک سے زیادہ ہوتے، کیونکہ شیطان صرف وہی نہیں ہے جسے ہم شیطان کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق، انسان اور جنات، یہ بھی مخلوق ہے نا اللہ کی، ہم انسان کہلاتے ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں، ایک جنات کہلاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو انسانوں کے بھی شیطان ہوتے، انسانوں میں، جس کو ہم یہ کہنا چاہیے کہ شیطان صفت، شیطان نما انسان، کہ بظاہر تو وہ دیکھنے میں انسانی لگتے ہیں، شکل و صورت انسانی رکھتے ہیں ہماری طرح، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں اسی طرح ہے، مگر شیطان کی صفت رکھنے والے، تو اس کا مظاہرہ بھی رات دن معاشرے میں ہمیں نظر آتا رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا شیطان صفت درندہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بظاہر تو اس کی شکل ہے انسانوں والی، مگر اس کے اندر جو صفات ہیں، صفات، خصلتیں، وہ شیطان والی، تو وہ شیطان نما انسان ہوتا ہے۔ پھر شیطان خبیث اور کافر جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، کیونکہ جنات میں انسان کی طرح مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، جنات کے اندر انسانوں کی طرح ان کا معاملہ ہے، انسانوں میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، جنات میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، انسانوں میں کچھ اچھی صفات والے بھی ہیں اور بری صفات والے بھی ہیں، جنات میں بھی اچھی صفات والے ہیں اور بری صفات والے بھی ہیں۔ تو جو کافر جنات ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر بھی وہی حرکات، وہی اعمال جو شیطان کے اندر ہے، تو ان کو ہم اخوان الشیاطین کہیں، شیطان کے بھائی، شیطان کے بھائی۔ اب جیسے انسان کے اندر ایک چیز ہے، وہ اندر ہے، اس کے جسم کے اندر ایک حالت، ایک کیفیت، اس کو کہتے ہیں نفس، وہ نفس بھی ایک شیطان ہی کی طرح ہے، جب تک کہ وہ مطمئنہ نہ بن جائے، کیونکہ نفس کی 3 اقسام بڑی بیان کی گئی ہیں۔ نفس امارہ، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نفس امارہ یعنی برائی کی طرف لے جانے والا، وہ انسان کا اپنے اندر کا شیطان ہے،
عرف عام میں ہم جس کو شیطان کہتے ہیں وہ باہر کا شیطان ہے، ابلیس، عزازیل، مگر ایک یہ جو شیطان ہے ہمارے اندر بیٹھ رہا ہے چھپا ہوا، یہ بھی ایک شیطان ہے۔ تو نفس امارہ جو برائی کی طرف اکساتا رہے، وسوسہ دل میں ڈالتا رہے برائی کا۔ پھر ایک نفس لوامہ کہ جو برائی سرزد ہونے کے بعد انسان کو توبہ کی طرف لگائے، انسان کو توجہ دلائے کہ یہ تو برا تھا، یہ برائی تھی، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، شرمندہ ہو جائے، نادم ہو، وہ نفس لوامہ ہے۔ اور ایک ہے نفس مطمئنہ، یہ تو بہت اعلیٰ قسم کی حالت ہے انسانی نفس کی، جو ایک دم کلین ہو جائے، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، جو اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور اسی نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پکارا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی جان، یعنی اس بندے کو اللہ پکار رہا ہے جس بندے کے اندر وہ نفس آ گیا جو مطمئنہ ہو گیا، اطمینان والا، مطمئن، اب خوف نہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، لوٹا، الی ربک، اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر اور مرضی بن کر۔ ہاں، بڑی خوبصورت بات، اللہ سے راضی ہو کر اور اللہ کی مرضی بن کر۔ اب جو بندہ اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ کی مرضی بن جائے، اس بندے کی شان کیا ہوگی آپ خود سوچو۔ وہ بندہ تو پھر فرشتے سے بھی کچھ اعلیٰ ہی لگتا ہوگا نا، ویسے بھی انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو جب اس کا نفس ایسا ہو جائے مطمئنہ والا، تو پھر تو شان ہی کیا ہوگی۔ مگر یہ ہر ایک کا نہیں ہوتا۔ تو ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا موضوع نفس مطمئنہ نہیں ہے اس وقت، ہمارا موضوع ہے شیطان کے وساوس، وسوسے، شیطان کا عمل، وہ کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، فرمایا اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے وسوسہ ڈالے، کونچا لگائے، کونچا کیا ہے؟ نزغ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی نوکیلی چیز آپ کو چبھا دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، انجیکشن لگتا ہے نا تو چبھتا ہے نا، وہ چبھن ہوتی ہے نا اس سے، انجیکشن مزہ تو نہیں آتا، چبھن ہوتی ہے۔ تو یہ چبھن کے معنی میں ہے ٹھوکا لگانا، کونچا، چبھن پیدا کرنا، وسوسہ ڈالنا۔ فرمایا اللہ نے کہ جب شیطان تجھے وسوسہ ڈال دے، تیرے دل کے اندر کوئی نیگیٹو خیال ڈال دے جو اللہ کو بھی پسند نہیں، جو رسول کو بھی پسند نہیں، جو صحابہ کو بھی پسند نہیں، جو اہل بیت کو بھی پسند نہیں، جو اولیاء اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ والوں کو بھی ناپسند، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ غلط ہوگا۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، اللہ کی پناہ مانگ، پناہ۔ فاستعذ باللہ، تعوذ، استعاذہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ تو اتنے آسان الفاظ ہیں کہ بچہ پڑھ لیتا ہے نا۔ تو اگر اور کچھ نہیں تو بندہ اتنا ہی پڑھ لے، اتنا ہی پڑھ لے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. تو اتنا تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا. بندے کو چاہیے اپنا کام کرے جو اس کو کرنا ہے. تو یہ بندے کا کام ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنا، پھر اللہ کا کام ہے اس کو پناہ دینا، اپنی پناہ میں لے لینا، وہ اللہ کا کام ہے. تو بندے کو تو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کام کے لیے جو بندے کو سپرد کیا اللہ نے، مقصد حیات. اب دنیا کے اندر شیطان قدم قدم پر دشمن کی طرح تاک میں لگا رہتا ہے. دیکھیں میں نے کیا عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. تو جب کھلا ہوا دشمن ہے تو وہ تو مورچے لگا کر بیٹھتا ہے، کبھی مسجد کے راستے میں کہ مسجد میں آنے نہ دو اسے، کبھی درگاہ کے راستے میں اس کو کسی بزرگ کے مزار پر بھی جانے نہ دو، کیونکہ جائے گا تو برکت حاصل کرے گا، ہے نا. بھائی اللہ والوں کی درگاہ پہ کوئی جائے گا تو یہ تو مسلمہ بات ہے جو ثابت ہوئی ہے کہ جیسے ان کی حیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم و جان میں برکتیں رکھی ہوئی ہے، ایسے ان کی قبر کے اندر بھی برکتیں ہیں. بزرگان دین کا ارشاد ہے جملہ، جائے بزرگاں بجائے بزرگاں. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو، اس جملے کا مطلب؟ چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ گزرے صوفی، حضرت شیخ العربی والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی محفل میں ایک عالم آئے اور ذرا دیر سے پہنچے، یعنی بیٹھک شروع ہو چکی تھی، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درس شروع ہو چکا تھا، وہ دیر سے پہنچے. پوچھا دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا فلاں بزرگ کی زیارت کو چلا گیا تھا مزار پر، ان کے آتے آتے دیر ہو گئی. فرمایا اچھا ہے، جائے بزرگاں بجائے بزرگاں. فرمایا بزرگوں کی جگہ بھی بزرگوں کے قائم مقام ہے. سمجھے آپ کتنا بڑا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی بزرگوں کا مزار بزرگوں کے قائم مقام ہے، کہ ایسا سمجھو وہ حیات ہے خود. صرف مزار سمجھ کے مت جاؤ، یہ سمجھ کے جاؤ کہ وہ موجود ہیں، ان کی زندگی میں جا رہے ہیں. تبھی تو کہا گیا ہے نا کہ ادب رکھنا ہے وہاں پر. یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بھئی ابھی تو مزار ہے، اب بھلے اچھلو کودو لیٹو کچھ بھی کرو، کیا ہوتا ہے یہ تو مزار ہے. نہ، مزار کی تو بے حرمتی منع ہے، عام قبر کی بے حرمتی منع ہے اسلام میں. تو اللہ والوں کی قبر کی بے حرمتی وہ تو عذاب کی بات ہے، وہ تو بڑا گناہ ہے. تو یہ بات سے بات آتی ہے، تو میں یہ باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو لگے ہاتھوں ایک سے زیادہ باتیں معلوم ہو جائیں. کیونکہ آپ اس وقت جو بیٹھتے ہیں نا، اس وقت ابھی نہ خطبہ شروع ہوا، نہ ابھی نماز شروع ہوئی، ابھی علم کی باتیں ہو رہی ہیں. اسی علم سے ہمارا خطبہ بھی اچھا ہو جائے گا، ہماری نماز بھی اچھی ہو جائے گی. شعور ہے. دیکھو نا علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز اگر بے سرور ہو، تیرا امام بے حضور ہو، جس کو نماز میں خشوع و خضوع حاصل نہ ہو، تو فرمایا ایسی نماز سے بھی گزر جا، ایسے امام سے بھی گزر جا. یعنی پڑھنے کو تو پڑھ ہی لے گا، مگر یہ کوئی بڑی عرفہ و اعلیٰ بات نہیں ہوئی. تو یہ جو بات میں نے عرض کی کہ شیطان مورچے لگا کر بیٹھتا ہے مسجد کے سامنے راستے میں، کہ کوئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کر مسجد میں نہ جائے، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے گھر میں بھی نماز نہ پڑھو، سوتے رہو. تبھی تو فجر میں اضافہ فرمایا الفاظ کا نبی اکرم علیہ السلام نے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تاکہ بندے کو یہ پتہ چل جائے
کہ میں جو سو رہا ہوں یہ تو اچھا لگ رہا ہے مجھے سونا، نیند تو پیاری ہے مجھے کوئی جگہ ہے، مجھے کوئی اٹھائے تو مجھے غصہ آتا ہے، میں چیختا ہوں، کیوں جگایا مجھے، کیوں اٹھایا مجھے؟ مگر جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو حضور فرماتے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تیری نیند کتنی ہی پیاری ہو مگر نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم۔ حدیث پاک میں حضور فرما رہے ہیں کہ جب فجر میں کوئی بندہ اٹھتا نہیں تو سمجھو اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فجر میں نہیں اٹھنا نہیں ہوا تو سمجھ لو شیطان نے اپنا کام دکھا دیا آ کر، شیطان نے کام دکھا دیا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی طریقے سے اس کا گلا دبوچوں انسان کا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک مہلت لی ہے۔ جب اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر، حالانکہ وہ جن ہے مگر عبادت کرتا تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، مگر نافرمانی کی، تکبر کیا، سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ نے فرمایا اخرج، نکل، دفع ہو جا۔ تو اس نے کہا میں دفع تو ہو رہا ہوں مگر میں ایک مہلت لیتا ہوں تجھ سے کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا، اکساتا رہوں گا، چھیڑتا رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی، مگر جو میرے خاص الخاص بندے ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ یہ بھی اس پر واضح کر دیا اللہ نے، قرآن میں ذکر ہے اس کا، خاص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، کوشش تو کرے گا مگر ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ وہی بات ہے۔ اب دیکھیں سورہ مومنون میں فرمایا اللہ نے کہ وَقُلْ رَبِّ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون۔ آپ فرما دو اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے، شیاطین میرے پاس آئے، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے جگہ جگہ تعوذ کا حکم دیا ہے، یعنی استعاذہ، کہ پناہ مانگو اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان ہے تمہیں وسوسہ ڈالے گا، کبھی قرآن پڑھنے کا خیال ہوگا تو وسوسہ ڈال دے گا، ارے چھوڑو قرآن کو، کوئی اور کام کر لو جا کر۔ ایسے وسوسے، نیکیوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا، یہ تو شیطان کا بہترین مشغلہ ہے، جس کو کہتے ہیں ہابی، ہے نا؟ انسان کی بھی ہابی ہوتی ہے نا، کسی کو کھیل پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ اور گوسپ، گپ شپ، یہ وہ ادھر ادھر یہ پسند ہوتی ہے، کسی کو دوستوں میں بیٹھنا پسند ہوتا ہے، کسی کو کچھ اور پسند ہوتا ہے، ہابیز۔ تو شیطان کی ہابی کیا ہے؟ مسلمان کو روکنا اللہ کے دروازے سے، اور اس کے بہت سارے راستے۔ کبھی غصہ انسان کو دلا دیتا ہے۔ دو بندے لڑ رہے تھے حدیث پاک میں، آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو میں وہ کلمہ بتا دوں کہ جس سے یہ اس کو نرمی آ جائے، تو وہ کلمہ کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لے گا تو اس کا غصہ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا، نیچے تھم جائے گا۔ تو حدیث پاک میں حضور فرمایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہو تو لیٹ جائے، یعنی اپنی پوزیشن کو چینج کر دے، تبدیل کر دے، تو اس کو افاقہ ہو جائے گا، اس کو اس میں فائدہ ملے گا۔ ایسے ہی خواب آتا ہے انسان کو، تو خوابوں کی اقسام ہیں۔ ایک خواب بشارت سے تعلق رکھتا ہے، جیسے نبیوں کو خواب آنا، اچھا خواب، سچا خواب، ولیوں کو خواب آنا، ایسی عوام میں سے بھی کسی کو اچھا خواب آ سکتا ہے بشارت والا، تو وہ تو اچھا خواب ہوگا۔ ایک ہے پریشان خیالی کا خواب، اضغاث و احلام قرآن میں ان کا نام ہے۔ ایسے ہی ادھر ادھر کی بات خواب میں آ گئی، آ سکتی ہے۔
اور ایک ہے شیطان کی طرف سے خواب. تو شیطان بھی کبھی نیند میں آ کر کوئی ایسا خواب پیدا کر دیتا ہے جو انسان کو نظر آتا ہے، کبھی خوفناک، کبھی برا، جس سے گھبرا کر آنکھ کھلے، بندہ ڈر جائے، ہے نا. تو اس وقت کیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بائیں طرف 3 بار تھتکارو، 3 بار تھو تھو کرو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور کروٹ بدل کے سو جاؤ. یعنی یہ سمجھو کہ وہ شیطان تھا جس نے تمہارے اندر یہ خواب ڈالا، یہ خواب ڈراؤنا قسم کا، خوفناک، شیطان کی وجہ سے ہے. تو ذرا اپنی پوزیشن کو بدل دو. تو وسوسے جو ہے نا شیطان کے، یہ جاری رہتے ہیں قدم قدم پر. اس لیے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں حدیث پاک میں مختلف اس کے صیغے ہیں. ایک یہ بھی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی ہے. تو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ سے جو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس شیطان کی جو مردود ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اور کبھی اتنا ہی پڑھ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے میرے دوستو، یہ نہ ہمیں چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو چھوڑے گا، بلکہ یہ تو بڑوں بڑوں کو پھانسنے کی کوشش کرتا ہے نا، آپس میں لڑواتا ہے. کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ڈلوا دیتا ہے، کبھی اولاد اور ماں باپ میں جھگڑا ڈلوا دیتا ہے، کبھی محلوں میں جھگڑا ڈلوا دیتا ہے. یعنی ہر وہ بات جو قرآن و حدیث سے مخالفت رکھتی ہے اس کا وسوسہ شیطان بیچ میں ڈال دیتا ہے. ایسا کر لو، قبضہ کر لو، ناجائز کر لو، قتل کر دو، مار دو، یہ کر دو، اور خود پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب دیکھیں نا سورہ فلق، سورہ ناس اللہ نے نازل فرمائی، آخری صورت ہے. ہاں کیا فرمایا؟ من شر الوسواس الخناس. فرمایا اس طرح پناہ مانگو اللہ سے کہ اس کے شر سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں جو وسوسے ڈالتا ہے، خناس ہے. من الجنت والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. خود انسانوں میں ایسے لوگ ہیں جو شیطان صفت جو میں نے بھی کہا، جو آپ کو روکیں گے نیکی سے اور برائی کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. چلو سنیما چلتے ہیں، وہاں تیار ہوں گے. چلو کھیل کود میں چلتے ہیں، وہاں تیار ہوں گے. اور مسجد، نہیں نہیں تم چلے جاؤ. ذکر اللہ کہیں گے نہیں تم چلے جاؤ. تو یہ بھی شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، ایسے گمراہ کرنے والے، ہے نا، اچھائیوں سے روکنے والے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. میرے خاندان میں بزرگ گزرے ہیں، حضرت صوفی سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو میں نے بھی عرض کیا نا کہ بڑوں بڑوں کو پھانستا ہے. اب دیکھیں نا آپ، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان آ گیا. واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آواز آئی، اے عبد القادر میں رب ہوں تیرا، اور میں نے تجھ پر حلال حرام جائز کر دیا، جیسے حلال جائز ہے حرام بھی جائز کر دیا. تو چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے، آیا تو وہ پھانسنے کے لیے، مگر آپ نے فرمایا نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے پڑھا تو دھواں ہو گیا، شیطان دھواں ہو گیا، اور کہنے لگا کہ آپ کے علم نے آپ کو مجھ سے بچا لیا. آپ نے پھر لا حول پڑھا، فرمایا میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا. کہ یہ بھی تیرا ایک مکر ہے کہ تو مجھے اپنے علم کی طرف لگا رہا ہے کہ کہیں میرے اندر تکبر آ جائے. کہیں ہوتا ہے نا انسان، العلم حجاب الاکبر، علم بھی ایک بڑا پردہ ہے. بندہ 2-4 کتابیں پڑھ لے تو سمجھتا ہے میں تو بہت پڑھا لکھ کے ہوں، بہت ڈگری آ گئی میرے پاس، ابھی مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. یہ بھی شیطان کا مکر ہے، یہ بھی شیطان کا دعویٰ ہے. نہیں، اللہ والوں نے فرمایا بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز تصور کرے. مالدار ہو تو بھی انکساری، عالم ہو تو بھی انکساری، پیر و مرشد ہو تو بھی انکساری.
بہت بڑا کوئی دانشور ہو, انٹلیکچوئل, تو بھی عاجزی ان کے ساری. جب تک یہ نہ ہو بیکار ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہمبل بناؤ, عاجز والا, مسکین بناؤ, عاجزی, کیونکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے. فضل اللہ کا نہ ہو تو تمہارا علم بھی تم کو نہیں بچا سکتا. اب یہ دیکھیے, یہ بات سن کر ختم کرتا ہوں گفتگو. معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی دیر ہو رہی ہو, لیکن علم کی بات ہے. ایک قصہ بیان کیا میرے خاندان کے صوفی بزرگ نے. میرے والد ماجد کے حقیقی نانا ہیں, آج سے 83 سال پہلے شہر کراچی میں انتقال فرمایا آپ نے. وہ فرماتے ہیں کسی جگہ پہ تھے بیٹھے ہوئے ولی خدا, تو وہاں پہ آ گیا شیطان اور سلام کیا, انسانی شکل میں آیا اور سلام کیا. ولی حق نے یہ پوچھا ہے کیا تمہارا نام, ہو کون, کس لیے آئے ہو, کیا ہے کیا تمہارا کام. ولی خدا نے پوچھا اللہ کے ولی نے کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے, کون ہو تم, میرے پاس کیا کرنے آئے ہو. کہا تب ان سے وہ شیطان نے اے مرد خدا کہ نام میرا عزازیل ہے بارض و سما. اس نے سچ سچ بتا دیا کہ میں عزازیل ہوں, یعنی شیطان ہوں. زمین میں آسمان میں میرا نام ہے عزازیل. کوئی مجھے شیطان کہہ دے, کوئی مجھے ابلیس کہہ دے, کوئی عزازیل کہہ دے, سب میں ہی ہوں, میرے ہی نام ہے. کہ میں ہی راہ روے راہ خدا کا رہزن ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں تو جو اللہ کی راہ پہ چلنا چاہے نا, میں اس کو ڈاکہ ڈالنے والا ہوں, ڈاکو ہوں میں, اس کا لوٹنے والا ہوں. کہ میں ہی راہ روے راہ خدا کا رہزن ہوں, جو طالبان خدا ہیں میں ان کا دشمن ہوں. جو اللہ کے طالب ہوتے نا تو وہ تو میرے دشمن ہیں, ان کو تو مجھے چھوڑنا ہی نہیں. نہ اور کام ہے بہر زیارت آیا ہوں, کہ اس میں اپنی سمجھ کر سعادت آیا ہوں. شیطان کہہ رہا ہے ان کو ورغلانے کے لیے کہ میں آپ کی تو خالی زیارت کرنے آیا ہوں, آپ کے ساتھ اور کچھ مجھے لینا دینا نہیں ہے. آپ گھبرانا مت. میرا نام سن کر میں نے آپ کو بتا دیا میں شیطان ہوں, نہ بتاتا تو آپ پہچانتے نہیں, لیکن میں نے بتا دیا میں شیطان ہوں, مگر آپ گھبراؤ نہیں, میں تو آیا ہوں خالی آپ کا دیدار کرنے کے لیے. کہا بزرگ نے رسی جو بٹ رہے ہو ابھی مجھے ہی باندھو گے, کیا یہ تمہاری ہے مرضی. بزرگ نے کہا کہ اے شیطان, یہ جو تو کہہ رہا ہے نا خالی زیارت کرنے کے لیے, تو یہ بھی تم رسی کوئی میرے لیے بٹ رہے ہو نا کوئی. تو ہنس کے تب کہا شیطان نے یہ حکمت ہے کہ آپ کے لیے رسی کی کیا ضرورت ہے. وہ کہتا ہے جو آپ سے بھی بڑے مرتبے کے ہیں انسان, یہ رسی ان کے لیے بٹ رہا ہوں میں ایسا. وہ کہتا ہے جو آپ سے بھی بڑے بڑے ولی اللہ ہے نا, میں تو ان کو بھی چھوڑتا نہیں ہوں, جاتا ادھر بھی ہوں, چاہے وہ میرے دام میں آئے کہ نہ آئے, مگر میری تو کوشش ہے نا, میں تو کرتا ہوں اپنی کوشش. یہ کہہ کے رخ ہو گیا رخصت وہاں سے. تب شیطان بزرگ کے تو یہاں صاف اڑ گئے اوسان. بزرگ حیران ہو گئے, یہ کیا بک گیا, کیا کہہ کے گیا. دل بزرگ جو گھبرایا چل دیے وہاں سے, اسی خیال میں صحرا کی سیر کرنے لگے. وہ کیا ہے دیکھتے ایک نازنی جوان حسین, کہ جس نے زیور و پوشاک سے کی تزئین. انہوں نے دیکھا ایک خوبصورت عورت نظر آ رہی ہے, زیور میں پہنا ہوا ہے, لباس بڑا پہنا ہوا ہے, اٹریکٹیو ہے نا, اور بڑا لبانے والی عورت ہے. وہ نظر آ گئی, بیٹھی ہوئی ہے ندی کنارے پہ, وہ رو رہی ہے زارو قطار. تو اس سے پوچھا بشفقت بزرگ نے ایک بار کہ کس لیے ہے تو روتی یہاں پہ غیرت حور, کہ کس کے غم میں تو یوں ہو رہی ہے اب رنجور. بزرگ نے اس سے پوچھا ہے عورت تو کیوں رو رہی ہے, زارو قطار رو رہی ہے, کس کا غم ہے تجھے. کہ یہ تو دشت خطرناک ہے, تو ہے تنہا, وہ ایسا کون تھا ظالم تجھے جو چھوڑ گیا. بزرگ نے کہا رہے وہ کون تھا, کوئی شوہر چھوڑ گیا تجھے, کوئی بیٹا چھوڑ گیا, بھائی چھوڑ گیا, ادھر تنہائی میں صحرا میں, اللہ اکبر, کون چھوڑ کے گیا تجھے. بہت ہی دور سے اس نے کہا اے مرد خدا کہ اپنے مرد کے میں ساتھ آئی تھی اس جا, میں شوہر کے ساتھ آئی تھی یہاں پر. ندی میں اترا جو وہ پانی دیکھنے کے لیے اسی میں ڈوب گیا ہے, وہ غوطے کھا کھا کے. اب عورت نے اس کو کہا کہ اللہ والے میں شوہر کے ساتھ آئی تھی, شوہر اترا ندی کے اندر جیسے تیرنے نہانے کے لیے تو ڈوب گیا.
بڑی یہی ہے مجھے فکر اب میں جاؤں کہاں کہ اور کوئی نہیں میرے حال کا پرساں، نہ تھا کوئی میرے خاوند کے سوا باقی کہ رشتہ دار جہاں میں نہیں میرا باقی، کوئی نہیں میرا، جو آپ سا کوئی انسان پکڑ لے میرا ہاتھ، خوشی سے چلنے کو تیار ہوں میں اس دم ساتھ۔ اب اس عورت نے کہا کہ اگر آپ کے جیسا کوئی انسان میرا ہاتھ تھام لینا تو بس میرا تو کام ہو جائے گا، کیونکہ میں تو اکیلی ہوں۔ ندی کے پار میرا ایک مکان ہے عالی شان، بہت سے سیم و زر اس میں بہت ہے اور سامان۔ اس نے کہا یہ ندی کے پار اگر آپ مجھے لے چلو نا تو وہاں پر ایک عالی شان مکان ہے ہمارا، اور وہاں بہت سا سامان ہے، ہم تو یہاں آئے تھے ندی کے پاس۔ ادا پہ اس کی ہوا دل بزرگ کا مائل، کہا مجھے بھی منظور بات ہے از دل کہ ٹھیک ہے میں منظور کرتا ہوں۔ کہا یہ حور شمائل نے اے میرے دلدار بٹھاؤ کاندھے پہ مجھ کو کرو ندی سے پار۔ عورت نے کہا اچھا وہاں پہ کام اور کرے، مجھے اپنے کاندھے پہ بٹھا لے اور ندی کے پار لے کے چلے ذرا، یہ بھی نیکی کرے یار۔ سوار کاندھے پہ تب کر لیا ولی نے اسے بذوق و شوق، ندی میں اتر کے چلنے لگے وہ۔ بزرگ پہنچے جو منجھدار میں تو وہ گل روح لگی یوں کہنے کے اے مرد حق اے ذاکر ہوں۔ اب جب بیچ میں پہنچے نا عورت کہتی ہے کہ اے اللہ کا ذکر کرنے والے کہ رحم آتا ہے، کہ رحم ہے مجھے آتا تمہاری حالت پر، وگر نہ دیتا ندی میں ہی میں غوطے جی بھر کے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری حالت پہ رحم آ رہا ہے، ورنہ ابھی ندی میں تمہیں یہاں خوب غوطے دیتا میں، خوب تم کو یہاں میں ڈباتا ندی کے اندر۔ نہ نازنی ہوں میں لیکن وہی میں ہوں شیطان، فریب یہ میرا ادنا ہے جس میں ہو حیران۔ اس نے کہا میں عورت نہیں ہوں، میں تو عورت کی شکل میں شیطان ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ملاقات کر کے گیا تھا نا آپ کی زیارت کے لیے، اور آپ خوش ہو گئے تھے کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں وہی ہوں۔ اب میں نے عورت کی شکل بنا لی اور آپ کو کاندھے پر کہا کہ مجھے بٹھاؤ، آپ نے بٹھا بھی لیا۔ اب یہ جو بیچ ندی میں پہنچے نا، اب بتاؤ مجھے آپ کی حالت پر رحم آ رہا ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ورنہ میں بھی آپ کو ندی میں ڈباتا ہوں۔ تو آپ کو پتا چلتا ہے شیطان کیا ہے۔ بزرگ نے وہیں لاہور پڑھ کے دھتکارا، کہا کہ واقعی تیرا فریب ہے بھارا۔ تو بزرگ نے اس وقت لاہور پڑھا کہ ہاں واقعی شیطان تو شیطان ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھی، حدیث پاک پڑھی، یہ بزرگ کا قصہ بیان کیا، اس سے کیا معلوم ہوا کہ شیطان قدم قدم پر ہے، مگر رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے۔ تو ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور اپنا کام یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو اور اللہ سے پناہ مانگتے رہو۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔